نے بتا دیا تھا الحمدللہ. یہاں پہ بتائیں گے سسٹر پلیز 3 نقطہ کا قاعدہ. جی 3 نقطہ کا. اچھا نیچے سب سے آخری والی لائن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. اوکے. یہاں پر تو سب سے پہلے یہاں پر آیت آ گئی ہے تو وہاں پر تو رکنا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جب بھی یہ 3 ڈاٹس ایک ساتھ آتی ہیں، یہاں تو ایک ساتھ ہی آتی ہیں یہ جب بھی آتی ہیں، تو جب بھی یہ آئے گی تو یا تو ہم اگر پہلے وقف کریں گے تو آگے کنٹینیو کریں گے، اور اگر فرسٹ والے میں کنٹینیو کرتے ہیں تو آگے وقف کریں گے، یعنی اگر ایک جگہ رک رہے ہیں تو اگلے جگہ پر کنٹینیو کرنا ہے. تو یہاں پر گول آیت آئی ہے تو اس لیے یہاں پر وقف کیا تھا میں نے اور آگے کنٹینیو کر دیا تھا. ادروائز اگر یہ نہیں ہوتا تو یہاں پر قاف پا پر بھی وقف کرتے ہیں، کیونکہ قاف پا پر بھی رکنا چاہیے. جی. اور یہاں پہ سسٹر تو ہمیں کیا حتیٰ کرنا ہے؟ مطمئن کرنے کی بات. یہاں پر مطلب حتیٰ میں پہلے تو مطمئن اوکے، مطمئن میں تو پر قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ قلقلہ والے لیٹرس میں سے ہے، اور پھر لام پر بھی 1 کاؤنٹس، عین کو لام سے ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ الف علت آ گئی ہے، اور فجر میں یہاں پر جیم پر بھی قلقلہ کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والا تو جزم ہے اور اس سے پہلے والے لیٹرس پر زبر آئی ہے تو را کو پر پڑھیں گے. جی بالکل، کیونکہ یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں ہم. اوکے. یہاں پہ شہر میں آپ کا کیا ہو جا رہا ہے نا، اس میں تھوڑا ہو بھی جاتا ہے، ہم سب کا اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس میں ہاں میں تھوڑی سی زبر کی ساؤنڈ آ جا رہی ہے شہر. باقی آپ نے ماشاء کوئی اللہ بالکل صحیح بتایا ہے. بارک اللہ فیک سسٹر. الحمدللہ انشاءاللہ ایک بار اللہ ٹرائی تعالی. کریں. جی انشاءاللہ کریں گے ٹرائی، بٹ ابھی بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. باقی اوکے سسٹرز کو بھی بچائے سسٹر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں بہت بہت ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی دے اور ذریعہ بنا دے قرآن کو آپ کی کامیابی کا انشاءاللہ، اور لوگوں تک پہنچانے کا. آپ کو ذریعہ بنا دے لوگوں کے لیے قرآن سیکھنے کا انشاءاللہ. آپ نے ماشاء اللہ. تو میں آگے بڑھتی ہوں، ایک اور سوال کروں گی بس آپ سے انشاءاللہ. بتائیے کہ قرآن میں کتنی جگہوں پر صاد کے اوپر چھوٹی سی سین آئی ہے؟ جی 4 جگہ پر آئی ہے. اب ایک تو سورہ بقرہ میں آئی ہے، اور سورہ آراف میں، اور سورہ طور میں، اور سورہ غاشیہ میں. تو سورہ بقرہ میں جو آئی ہے اس میں ہمیں سواد کو نہیں پڑھنا ہے، سین کو پڑھنا ہے، اور سورہ آراف میں بھی سواد کو نہیں سین کو پڑھنا ہے، اور سورہ طور میں سواد اور سین ہم دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ غشیہ میں ہمیں صرف سواد کو پڑھنا ہے. جی ماشاء اللہ، آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ خواہ مخواہ ڈر رہی تھی، آپ نے تو ایگزیکٹلی سارا بہترین سے بتایا قاعدہ. شکریہ آپ کی. جی بتائیے ہم اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو ہم کہتے ہیں تعوذ، جی اور بھی اور کچھ بسم نام ہے؟ اللہ کو تسمیہ. جی ماشاء اللہ. تو اب میں آپ کی پریکٹیکل دیکھتی ہوں. جی پلیز اس سورت کی تلاوت کر دیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے. سسٹر بتائیے یہاں پہ غود میں جھٹکا دینا ہے کہ نہیں؟ دعاد میں جھٹکا دینا ہے یا نہیں؟ جی دعاد میں دینا ہے جھٹکا شاید. غود قلقلہ والے حرف میں سے ہے کیا؟
द्वाद दूदर नहीं, कलकला वाले حروف में से तो नहीं है, फिर इसमें क्यों झटका दीजिएगा? इसमें झटका नहीं आएगा, सॉरी। जी, इस पे आपकी थोड़ी झटका हो गई है, इस पे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके ठीक कर लीजिए। ओके, पोदलील सुकून के साथ पढ़िएगा, पोदलील। अगर ऐसे पढ़ देते हम पोदलील तो गलत हो जाएगा। ओके, झटका इसमें नहीं देना है। ओके सिस्टर, बाकी आपने सारे कायदे को फॉलो करते हुए पढ़ा है। यहाँ पे बताइए इख्फा होगा या इजहार तनवीन में? कहाँ पे अपनी? वयुरन में। तो ये बन में एक सेकेंड, इसमें अब भी इजहार होगा, तो ये रन अबाबील। यहाँ पे बताइए मीम साकिन का कौन सा कायदा फॉलो हो रहा है? हाँ, यहाँ पे वो हो रहा है इक्फा, जी, इसमें हम गुन्ना करेंगे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। यहाँ पे बताइए कौन सा कायदा है? और यहाँ पे इदगाम हो रहा है। जी, गुन्ना के साथ या बगैर गुन्ना के? एक सेकेंड, याद नहीं आ रहा है। मीम साकिन का है ना ये, एक जी, सेकेंड। मीम साकिन है या नून साकिन का है? नून साकिन का। जी, नून साकिन तनवीन दोनों बराबर होती है ना? तनवीन के बाद आई है मीम मुशद्दा। तो आप क्या पूछा, मतलब इसमें गुन्ना होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैंने ये पूछा है। तो इसमें यरमलून वाला तो नहीं है, जी, राबी नहीं ये है। आपने इदगाम बिल्कुल सही बताया था, ये यरमलून ही वाला है। नून साकिन का यरमलून वाला। जी, देखिए अच्छा, वो ना मैं तनवीन के बाद मीम आई है, थोड़ी सी मीम confuse यरमलून थी। में से है। जी, तो बताइए यहाँ पे गुन्ना होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे गुन्ना होगी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, यहाँ पे गुन्ना होगी, वो भी हेवी वाली होगी। मैंने बताया आप लोगों को नून मुशद्दा और मीम मुशद्दा में हेवी वाली गुन्ना होती है, सबसे जी, ज्यादा हेवी। और अगर इसके रा और मतलब इसके आगे रा और लाम होता तो नहीं होती जी गुन्ना। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पे बताइए लास्ट है सिस्टर, ये बताइए यहाँ पे कौन सा कायदा है? यहाँ पे हो रहा है कलकला, कुतुब जद, काफ का बा जीम दाल, तो यहाँ पे यद हम झटका देके पढ़ेंगे, यजअल। जी माशाल्लाह, आपने सारे कायदे बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं। बारकल्लाह फ़ीक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर सवाब दे और दूसरों के सीखने का ज़रिया बन जाए आप इंशाअल्लाह, और अमल भी आमीन। करने वाले बने, दूसरे को भी दीन फैलाने वाले बने इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु शुक्रिया। खैरन कसीरा सिस्टर, बारकल्लाह फ़ीक। म्यूट कर लो अपनी आप। जी ठीक है, शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट है रेशम आपी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर, मुझे उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सब खैरियत है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का करम और आपकी दुआ। जी, अल्लाह का शुक्र है। तो बताइए, जी आप इख्फा का कायदा बताइए प्लीज। जी, इक्फा का कायदा। जब भी नून साकिना और तनवीन मतलब दो जगह दो जेर और दो पेश के बाद हरफ हल्के में से कोई भी हुर्फ आ जाए तो हम, आप इक्फा पूछे। जी, अच्छा इख्फा सॉरी, पूछिए। मैं फिर से बोलती हूँ। जी मैं फिर से बोलती हूँ। जब ये नून साकिना और तनवीन के बाद दो जबर मतलब तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश के बाद इक्फा वाली हुर्फ 15 होती है, उसमें से कोई भी हुर्फ आ जाए तो हम, जैसे तो, हमजा तो, मुझे तो वो वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन 15 हुर्फ में से कोई भी हुर्फ आ जाएगी तो हमें उसे गुन्ना के साथ अदा करनी है। जी, इख्फा के मानी क्या होता है सिस्टर? इक्फा के माने होता है छिपाना, जी, टू हाइड। हमें क्या करना होगा नून साकिना के साउंड को? ये नाक में गुन्ना के साथ इसे छुपा के अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, नाक के पास। मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि
ضروری نہیں اخفا والے حرف جو ہے جی وہ جی یاد ہاں کریں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یاد کیا رکھنا جی ہاں آپ نے بتایا یہ حرف حلقی میں سے مطلب 6 حرف کو چھوڑ دیں گے اور یرملون والے حرف میں سے مطلب ٹوٹل 11 حرف کو چھوڑ دیں گے تو باقی کا 15 حرف جو بچے وہ اکفا والی حرف ہو جائے گی. ہے؟ یرملون میں بھی 6 حرف ہو گیا نا. اوکے ماشاء اللہ. جی جی 12 حرف. جی جی الف دونوں میں سے کسی میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا جی آپ کا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، آپ نے بالکل صحیح بتایا اخفا کا قاعدہ. اور ایک فائدہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، غفران لکھا ہوا آئے گا قرآن میں تو ہم وہاں کیا کریں گے بتائیے؟ غفران ایک وقت غفران قاعدہ ہے، تو وہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ اس پہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں. اوکے. اور حرف لین کون کون سی ہیں؟ حرف لین 2 ہے، واو لین اور یا لین. جی اس کا قاعدہ بتائیے پلیز. اس کی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو لین سے پہلے اگر زبر آئے گی تو ہم واو لین کا قاعدہ فالو کریں گے، اور یا لین سے پہلے بھی اگر زبر آئے گی تو ہم یا لین کا قاعدہ فالو کریں گے. اور اسے کیسے پڑھنا ہوتا ہے سسٹر؟ آپ ہی اسے کیسے پڑھنا جی ہوتا انہیں بالکل سکون کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے. ہے؟ جی اور جلدی سے ادا کی جاتی ہے، جیسے جلدی سے فویل. سکون کے ساتھ ادائیگی کی جاتی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے بتائیے؟ یہ مد ہے کہ لین ہے؟ ہے. یہ لین ہے، زبر آئی ہے. جی بالکل ماشاء اللہ. یہ لین ہے، تو آپ پلیز اس کی تلاوت کر دیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ دیکھیے یہاں پہ جو بلو جزاک نظر آ اللہ. رہی ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ جی یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم اکفا کریں گے. بالکل. تو کیسے پڑھیں گے؟ صلاتہم صلاتہم. جی 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 ہم صلاتہم. جی فواد بتائیے، پور پڑھے جانے والے حرف میں سے ہے کہ باریک؟ پور پڑھی جانے والی مشکل سے. تو یہاں پہ غنہ کو کیسے کریں گے؟ باریک کریں گے کہ پور پڑھیں گے؟ نہیں پور پڑھیں گے گننا. جی بالکل ماشاء اللہ. پور پڑھے جانے والے حرف کون کون سی ہے یہ بتا دیجیے آپ لاسٹ. جی خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. 7 ٹوٹل 7 لیٹرز ہیں. جی جسے ہر حال میں ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ منہ بھر کے پور. پڑھنا ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے سارے سوالات جزاک کے اللہ جواب خیر دیے. کثیر. آمین و ایجا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی دے اور لوگوں کی علم آمین. کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک سسٹر. نیکسٹ ہے صوفیہ جی. صوفیہ جی آپ یہاں پہ پریزنٹ ہے؟ جی السلام ماشاء علیکم. اللہ. جی السلام جی میں علیکم. کہیں سے آئی نہیں. ہاں جی جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سب خیر و عافیت سے ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے.
جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ میں شروع کر سکتی ہوں. جی. بتائیے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کا کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ کھڑی ہوئی کھڑی اس کو ٹانس کے برابر کھینچا جاتا ہے. انہوں نے جی اور یہ کس کے برابر ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے اس کی مقدار. اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. اور بھی کس کو ہم ایسا پڑھتے ہیں کھڑیا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی طرح؟ کنی نہیں وہ یا مدہ. جی یا مدہ کی طرح اور کسے مدہ پڑھیں گے؟ یا مدہ اس کو کھڑی زبر اور کھڑی زبر اس کو جی کھڑی کھڑی زبر. زیر کھڑی زیر اور واو مدہ. واو مدہ بھی اس کو پڑھیں گے دو ٹانس کے برابر. جی واو مدہ ہو جائے گی الٹا پیش کے برابر. اور جی یا مدہ ہو جائے گی کھڑی کھڑے زیر کے برابر. اور جی الف مدہ ہو جائے گی کھڑی زیر کے برابر. کھڑا زبر. جی ماشاء اللہ آپ نے قاعدہ بہت صحیح بتایا ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر. اور بتائیے قلقلہ والے حرف کون کون سے؟ قلقلہ والی چھ ہیں. با تا کتب اس کو کتب جب کہتے ہیں. جی جد کہتے با ہیں. دال جیم شین. جی شین نہیں شین ہوگا نہیں شین نہیں ہوگا 5 ہی ہوگی جو آپ نے شروع میں ہے. بتایا یہ وہ آپ کی 5. لائف جی کتب جد یعنی کہ 5 آفتاب جیم دال. یہ آپ کی آواز میری وائس نہیں آ رہی ہے؟ اوکے باقی سسٹرز کو آ رہی ہیں. اوکے قلقلہ آواز کا آ قاعدہ رہی ہے. بتائیے سسٹر پلیز صوفیہ جی. جی جی کہیے. اچھا جی آپ کی وائس بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. میری آواز وائس آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے. پلیز کنٹینیو کریں. میں نے قلقلہ کا قاعدہ پوچھا تھا. پھر سے آپ کی پرابلم ہو رہی ہے. ایک بار آپ لیفٹ لیجیے اور پھر سے جوائن کریے گا پلیز صوفیہ جی. جی بس اس کے بعد نغمہ خان جی بچیں گی. اور نصرت جی آپ نے ایگزام دیا ہے؟ نہیں دے پائے تھے. اوکے میں آپ کو لنک بھیج دوں گی. آپ پلیز دے دیجیے گا. اوکے میں آپ کی ٹیسٹ لے لیتی ہوں اچھا ہاں ٹھیک. انشاءاللہ. تو سمرا جی بچ جائے گی نصرت جی بچ جائیں گی بس اور نغمہ خان جی. اوکے آ گئی ہے صوفیہ جی. آپ کی ابھی وائس ابھی آپ بولیے تھے کچھ پلیز. وائس آ رہی ہے میری. جی ابھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. تو جی پلیز بتائیے قلقلہ کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ان پر جزم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں کا لگتا ہے. جی جی بالکل ماشاء اللہ. تو آپ پلیز اس کی تلاوت کر دیجیے گا سورہ اخلاص کی. کہ آپ نے میوٹ کر دیا ہے سسٹر. نیکسٹ سسٹر از سمرا جی. آئی تھنک سمرا جی. سمرا جی پلیز انمیوٹ یور سیلف.
السلام علیکم آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی تھوڑی سی وائس اسٹرک ہو رہی تھی. آپ پلیز قلقلہ کا قاعدہ ریپیٹ کر دیجیے گا. آپ کے قلقلہ والے ہمارے 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کے مجموعے کو قطب الجد بھی بولتے ہیں. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ان حروف کے اوپر ہمیں جزم ملے گا تو ان کا مخرج، مطلب ان کی آواز ہماری ٹکرا کے واپس آئے گی، باؤنس ہو کے واپس آئے گی، اور ان پہ ہم جھٹکا بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کسی بھی حرف پہ ہم جھٹکا نہیں دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو اس سورہ کی پلیز تلاوت کر دیجیے سسٹر. جی آپ کی. اب یہ تو صورت نہیں ہے، مطلب الگ الگ اچھا آیتیں یہ ہیں نا یہ سورہ تو. نہیں ہے. اچھا سوری. مجھے جی لگا سورہ اخلاص ہے. میں نے فرسٹ ہی لائن دیکھا. سوری. ایک منٹ. سورہ اخلاص کہاں سے لگا؟ اچھا مجھے سورہ اخلاص نہیں مل رہا. ایک کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے اس کی تلاوت کر دی پلیز سسٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی ماشاء اللہ. یہاں پہ بہت سارے نون مشدہ میم مشدہ آئی ہے. بتائیے اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اب بھی ادھر اذان ہو رہی ہے. اوکے اذان ہو رہی ہے. جن سسٹرز کا ٹائم آ رہا ہے سب کی طرف اذان ہونے لگ جا رہی ہے. واٹ اے کوئنسیڈنٹ. اوکے. تھوڑا ٹھہر جاؤ. ہاں. اوکے جب تک میں نغمہ خان جی کا لے لیتی ہوں پھر آپ بتائیے گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو نغمہ خان جی پلیز انمیوٹ کریے. جی اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا قاعدہ تو میں نے پوچھ ہی لیا. کچھ بچا ہے کیا پوچھنے کو؟ نبر کا قاعدہ بتائیے سسٹر. جی اپو ابھی نبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو ہم جس پر نبر کا قاعدہ آ جاتا ہے ہم اسے لٹل لاؤڈر پڑھتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ادر لفظ. جی اور یہ بالکل 3 طرح کے ماشاء ہوتے ہیں. جی شارٹ میں بتا دیجیے پلیز سارے قاعدے. جی نمبر 1 ہوتا ہے ثابت وصلاً و وقفاً. اس میں یہ ہوتا ہے اب بھی چاہے ہم وقف کرے یا نہ کرے تب بھی ہمیں نبر کرنا ہوتا ہے. اس کے 2 رولز ہوتے ہیں. نمبر 1 میں واو مشدہ واو تشدید کے ساتھ آ جائے یا پھر یا تشدید کے ساتھ آ جائے تو ہم اس پر نبر کریں گے. جیسے قوامین. اس کا 2nd رول ہوتا ہے کہ جب بڑی مد کے بعد تشدید والے لیٹرز آ جائے تو یہاں پر نبر ہوتا ہے. جیسے بولا ضالین. اور 2nd نبر ہوتا ہے ثابت و وقفاً و ساقط وصلاً. اس میں ہم جب رکیں گے وقف کریں گے تب نبر ہوگا. ادروائز جب کنٹینیو کریں گے تو نبر نہیں ہوگا. اس کے بھی 2 رول ہوتے ہیں. نمبر 1 میں
جب بڑی مد کے بعد حمزہ آ جائے تو حمزہ کی آواز کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اس پہ نبر ہوگا۔ سیکنڈ رول اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تشدید کے بعد وقف کرنا پڑے تو جو تشدید والی ہوتے ہیں اس کو ہم وہاں پہ نبر ہوگا۔ اس کا ایکسیپشن یہ ہے کہ ہم قلقلہ والے لیٹرز پر نبر نہیں کریں گے۔ تھرڈ ہوتا ہے ثابت و وقفن و نہیں سوری ثابت و وصلن و ساقط و وقفن۔ اس میں جب ہم کنٹینیو کریں گے تب یہ فالو ہوتا ہے، ادروائز جب ہم وقف کریں گے تب یہ نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ ساکن جزم والے حرف کے بعد مشدہ والا حرف آ جائے تو اس میں ہم نبر کریں گے، اور اس میں ادغام متماثل کا قاعدہ بھی فالو ہوتا ہے، جیسے اسوا وقانو۔ اور سیکنڈ اس کا رول ہوتا ہے کہ جب دو الف ایک ساتھ آ جائے تو اس میں ہمیں الف کو پوری طرح سے اسکپ نہیں کرنا ہوتا، ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ یہ اکثر حروف شمسی میں فالو ہوتا ہے یہ قاعدہ۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے یہ سارے قاعدے بغیر دیکھے بولا ہے۔ جی اپنی رکھ لیا پورا۔ ماشاء اللہ، مجھے تو بہت حیرانی ہو رہی کہ آپ کو ایک ایک ٹرمز ایگزیکٹلی جیسے بتایا گیا ہے سب یاد ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تو صحیح میں بہت آپ کو داد دینی پڑے گی اس کی۔ سو اپریشیٹنگ، ماشاء ابھی وہ اللہ۔ ہے نا، میرا تو تھوڑا سا ہے نا ایسے ذہن میں بٹھا کے وقفن کا مطلب کیا ہوتا ہے، وصلن کا مطلب جی کیا ہوتا ہے، دو بالکل، دو رول ہے، تو اس طرح سے میں نے یاد کر لیا تھا۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین سارے قاعدے کو بتائی۔ آپ کسی کو بھی ایزیلی ایکسپلین کر سکتی ہے، اگر ایگزامپلس کے تھرو سمجھائیں گے تو کوئی بھی ایزیلی سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، تو ایک اور سوال میں پوچھتی ہوں، حمزۃ الوصل کا ایک قاعدہ بتائیے گا پلیز۔ جی اپنی حمزۃ الوصل میں جب الف خالی ہوتا ہے اس کے بعد جزم آ جائے تو الف کو اسکپ کر دیتے ہیں، ہاں۔ اور اس کے 3 رول ہے، تو اس میں سے نمبر 1 رول ہے کہ اگر الف کے بعد لام آ جائے تو الف پر ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ اب پھر 2 رول اور ہے، وہ بھی بتا دو یا نہیں؟ جی وہ رولز رہنے دیجیے کیونکہ ابھی دوسرے لوگوں سے بھی پوچھنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر، تو انشاءاللہ میں آپ کو جی اپنی پریکٹیکل کرا دیتی ہوں۔ ہاں چلیے، اس سورہ کی تلاوت کریے پلیز، جی اپنی سورہ ناس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اسے پڑھا تھا آپ نے سسٹر؟ جی فسبح، فسبح بحمد ربك واستغفره۔ جی ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جو وقف آئی ہے نا، کیا پتہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ نہیں، میں نے یہ غور نہیں کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وقفہ یہاں پہ رکنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے جی بالکل صحیح کیا ہے قاعدے کو فالو، بٹ یہاں پہ آپ نے فی کو کھینچا نہیں تھا، فی دین اللہ۔ آپ ایک بار پڑھ دو پھر سے۔ جی یہ یہاں سے پڑھیے گا، فی دین اللہ سے۔ فی دین اللہ افواجا۔ ماشاء اللہ، یہ تو میں نے ہی بتا دیا، آپ سے پوچھنا چاہیے تھا مجھے۔ یہ بتائیے ہاں کہاں سے ادائیگی ہوتی ہے؟ پھر وسط حلق سے، بیچ کے حلق سے۔ جی ماشاء اللہ، یہاں پہ کون سا ہوگا فالو رول، کوئی بتائیے یہاں پہ۔ توابا۔ اب بھی اس
میں یہ تو تشدید لگی ہوئی ہے اس پہ. توابا اور غور پھر 2 کریے. حرکت دو پھر ایک تو لین ہوگا اور وا پہ 2 حرکت ہوگی, واؤ پہ 2 حرکت. جی واو الف زبر وا. جی ماشاء اللہ. توابا. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہوگا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا. نبر. جی ماشاء اللہ, واو پر مشدہ آ گیا ہے. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت صحیح سارا رولز بتایا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو باریکی سے بتایا. اتنی باریکی سے کسی نے نہیں بتایا تھا, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ علم دے, اور زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی دے انشاءاللہ. سمرا جی تھی نا جی جن کا اپی. آدھا ورک ہوا تھا. آپ نے تکاثر پڑھا تھا نا, سورہ تکاثر. جی جی اپی. جی اس میں نے پوچھا تھا میم مشدہ اور نون مشدہ کا کون سا قاعدہ فالو ہو رہا ہے. اس میں غنہ ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ. غنہ کیسے کی جاتی ہے سسٹر؟ واق کے بعد سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور 2 کاؤنٹ یا پھر 1 الف کے برابر اس میں ہم کھینچتے ہیں. جی ماشاءاللہ. یہاں پہ بتائیے را کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ روا کو ہم ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. ماشاءاللہ. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ واو مدہ. جی ایک منٹ, یہاں پہ بتائیے کون سا قاعدہ ہے سسٹر؟ اپی جا میں یا پھر نصر اللہ میں؟ جی یہ جا بھی نصر اللہ سے پورا یہ بتا دیجیے, نصر اللہ تک. جا میں 4 کاؤنٹ سے اتنا کھینچیں گے, ہے تو بڑا مد بٹ ساتھ میں حمزہ بھی ہے, اس لیے 4 کاؤنٹ سے اتنا کھینچیں گے. فرسٹ والا ہے یہ مد متصل. جی اور نصر اللہ کے اندر را کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے, اور اللہ کا نام ہے تو اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے, اس جی لیے. ماشاء اللہ. یہاں پہ بتائیے ہم وقف لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے, پلس کنٹینیو کرنا ہوگا تو کیسے پڑھیں گے, دونوں ہی طریقے سے کنٹینیو کریں بتائیے. گے تو اسفا کریں گے, افواہ جاؤں, اور وقف کریں گے تو اور وقت کریں گے تو افواہ جا, جی ماشاء اللہ. کیونکہ 2 زبر ہے, تنوین ہے تو حرکات میں بدل جائے گی. جی بتائیے یہاں پہ جو اخفا ہوگی وہ لائٹ ہوگی یا ہیوی ہوگی؟ لائٹ ہوگی. جی بالکل ماشاء اللہ, آپ نے بھی بالکل صحیح سارا قاعدہ بتایا ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں, اور قرآن کے ذریعے آپ کو دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنا دیا قرآن سیکھنے کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر, جی جزاک جزاک اللہ اللہ. خیرن کثیرا. وإياكم. نشرت جی ہی نا باقی ہے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پڑھنا ہے یہی والا. نہیں, آپ سب سے پہلے قاعدہ بتائیے, کس کس حروف کو پر پڑھا جاتا ہے, کن کن حروف کو ہم ہمیشہ منہ بھر کے پڑھیں گے؟ صاد ضاد طا ظا غین قاف. جی 8 ماشاء حروف اللہ. کو پور پڑھیں گے. جی, اور کن حروف کو کبھی باریک اور کبھی پر پڑھیں گے؟ را اور اللہ کے نام کو. را میں زبر اور پیش لگ جائے تو اسے پور پڑھیں گے, اور اللہ کے نام میں بھی جبر اور پیش آ جائے تو پور پڑھیں گے, اور را میں زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے. جی بالکل ماشاء اللہ. اب یہ بھی بتائیے کہ اخفا کا کیا قاعدہ ہے؟ نون شاکینہ یا تنوین کے بعد حرف اخفا آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جی بالکل ماشاء اللہ. اور ادغام کا کیا معنی ہوتا ہے؟
इदगाम इदगाम वाला मतलब नहीं पढ़े थे हम, मतलब क्लास कोई में बात थी। नहीं है। हम्म। बताइए, लास्ट में सवाल पूछती हूँ। सॉरी, कलकला का क्या कायदा है सिस्टर? कलकला का बिल्कुल। कॉफ तो बा जीम दाल, जिसे एक साथ कुतुबे जद कहते हैं। यह 5 हुरूफ कलकला हुए हुरूफ है। इन पर जज़म लग जाए तो इन्हें झटका के साथ पढ़ना है। इन हुरूफ को मखरज से टक्कर खाकर हटी जाएगी, तब कलकला की अदायगी होगी। जी बिल्कुल, ठीक है। माशाअल्लाह। सूरह इखलास आपको याद है ना? हाँ। जी आप पढ़ के सुनाइए, उसमें बहुत जगहों पर कलकला आई है ना वक्त में सबकी, तो प्लीज पढ़ के सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी ठीक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आपने ठीक पढ़ा है, बहुत सही। सारे कलकले में थोड़ा सा और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, बोलिए अहद, कुल हुवल्लाहु अहद स्वमद, अहद अल्लाहुस समद स्वमद। शमद उस पर आपने समद। यू, लास्ट वाले में यू में खींचना है, ओके? क्या चीज? वलम यूलद, वलम यूलद खींचना है। जी यू में खींचेंगे, या वलम यू या वलम फिर वाव में खड़ी हुई यूलद हमेशा देख लीजिएगा। यूलद। ठीक है। माशाअल्लाह आपने बहुत सही तिलावत की है और कायदा भी सही बताया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी दे सिस्टर्स, आमीन और बेहतरीन तरीके से नाजरा करें और सारे रूल्स को फॉलो करें, ओके? अप्लाई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की इंशाअल्लाह। दे। आमीन। जी, तो गजाला जी, आपको भी टेस्ट देना है गजाला जी? में से सवाल आएंगे, तो माशाल्लाह मैं सबको सुन रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इंशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छे से बोला और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने बेस्ट कर रहे हैं और सब कामयाब हो इंशाल्लाह। आमीन। और मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जी से इंशाल्लाह सब यहाँ इंशाल्लाह। पे जो मौजूद है वो फ्यूचर है, मतलब कि सबको सिखाएंगे। इसी तरीके से फैलता है ना दीन, खुद सीख गए तो अप्लाई करना है सबसे पहले, फिर सिखाएंगे। तो इसी तरीके से जिनको नॉलेज नहीं है कुरान बेटर तरीके से, सही तरीके से बा तजवीद बा मखरज पढ़ने का, तो उनके तक ये चीज़ पहुँचे इंशाल्लाह। सब कोई जाने, सब गलतियों जी से गुनाहों बिल्कुल। से बचे इंशाल्लाह। तो मैं दुआ आप लोग से शेयर करती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है। सारे सिस्टर्स का हो गया है ना एग्जाम, टेस्ट, वाइवा? जी 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 आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट शौर्य को पढ़ी। आधा घंटा ज़्यादा हो गया है बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। जी सूफिया जी आप कुछ कह रही थी? जी मैं आपकी स्क्रीन में शो हो गई है, मैं पढ़ी। जी ज़रूर, आपका तभी आवाज़ नहीं आ रहा था ना, जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। जी माशाअल्लाह, बारिकल्लाह फीक सिस्टर, बहुत अच्छा आपने किया है। यहाँ पे बताइए कौन सा वक्फ है ये, अगर आपको याद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त है। हो। जी माशाअल्लाह, और यहाँ पे बताइए क्या होगा? नून पे मुशद्दा है तो हाँ जी, अराइतम नास। जी माशाअल्लाह आपने, और ये बता दीजिए लास्ट।
جی یہاں پہ کلکلا ہوگا یا دال ہے نا یا بولو نا یا جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے سارا فائدہ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں ایک بار اسے پڑھنا چاہوں گی انشاءاللہ. جی ضرور ضرور آپ پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. آپ کی اذا تھوڑی جاء وائس نہیں آ رہی ہے. اسٹک اوکے ہو رہی ہے بہت زیادہ. اچھا آپ پڑھیے پلیز. اوکے امی میری وائس آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ ابھی تو کلیئر ہے. اوکے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے میں نے مسٹیک کی ہو بٹ الحمدللہ. جی الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح تلاوت کی ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ. الحمدللہ. سسٹر اس کا دیکھیے ذرا اس نے کیا بنایا ہے. یسرا دیکھو یسرا نے نا ایکچولی اپنا ایک ٹوائے بنایا ہے ماشاء اللہ اینڈ شی وانٹیڈ ٹو شو یو. ابھی وہ ابا ہے اس کے تو وہ اپنے ابا کے پاس چلی گئی ایک دم سے. ماشاء اللہ جی بچے لوگ کافی ٹیلنٹڈ ہیں آپ ماشاء کے. اللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں اور کریٹو بنائے اور دنیا و آخرت میں. انشاءاللہ آمین انشاءاللہ. جی تو میں قرآن کے مطابق کچھ دعا آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں. جی تو یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے مدد عطا فرما ہماری. یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے. یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے بچا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اٹھائیے گا. یا اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں موت بھی قرآن کے مطابق عطا فرما اور قرآن کے مطابق دوبارہ زندہ بھی کرنا. یا اللہ ہم پر رحم عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہت نیک لوگوں کی طرح بنا جس پر قرآن کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی، جنہوں نے اس کی مبارک حاصل کی. اور اللہ ہمیں رات کے حصے اور صبح کے آخر میں قرآن کی تلاوت نصیب کر دیجیے اور قرآن کو پورے حق کے ساتھ با تجوید با مخرج با حرف کی صفت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے جس طریقے سے یا اللہ آپ کو پسند آ جائے ویسے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجیے. یا اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں رکھنا جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہو. یا اللہ تعالی ہمیں قرآن کے قریب کر دے اور اس سے دور نہ کرنا. یا اللہ تعالی ہمیں لگن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے دل کو اس میں مگن کر دینا، اس سے اوجھل نہیں کرنا، اس سے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے قریب لے آنا. یا اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی قرآن سے بھر دے، ہمارے رشتہ داروں ہمارے گھر کے سبھی ممبرس کو بھی قرآن ہمارے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر دے. یا اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں. یا اللہ ہمیں اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے والا بنا اور یا اللہ تعالی ہم پہ رحم عطا فرما. یا اللہ ہماری شوہر بال بچے اور جو بھی ہوں گے یا پھر جن کے ہیں وہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں داخل کر دیجیے. یا اللہ تعالی یا اللہ ہمیں قرآن کے پاس لوٹا دیجیے. یا اللہ تعالی ہمیں قرآن تک ایک
خوبصورت انداز میں لوٹا دیجیے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات. جی سسٹرز انشاءاللہ میں دعا کرا دیتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو کچھ دعا شیئر کرنی ہے تو آپ لوگ ضرور پلیز کریے. کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے سسٹر؟ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ آسیہ جی. یہ والی دعا بتا دیجیے گا، میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. کون سی دعا سسٹر؟ ہاں اللہم انی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اوکے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اوکے میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گی، یا پھر آپ یہاں پہ مجھے اس کی تلاوت کرنے بول رہی ہے سسٹر؟ میں سمجھ نہیں پائی. جی تلاوت بھی اور پلس اس کا لکھا ہوا بھی تاکہ یاد ہو جائے سب. جی ایک منٹ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. 1 منٹ پلیز. دیکھیے نہیں یہ نہیں. دیکھیے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ والی ہے نا؟ جی میم ہاں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیجیے گا. جی ضرور. میں ایک منٹ کھول لیتی ہوں اس کا ترجمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اوکے سسٹر. اور کسی سسٹر کو کچھ پوچھنا ہے؟ اوکے میں دعا کرا دیتی ہوں انشاءاللہ. آپ لوگوں کو کچھ شیئر کرنا ہو تو پلیز شیئر کر سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ سسٹرز ابھی میں آپ لوگوں کو یہ کوشچن بھیجوں گی کچھ دیر میں. آپ لوگوں کے پاس بہت وقت رہے گا، آپ لوگ آرام سے مجھے آڈیو پرسنلی سینڈ کر سکتے ہیں. اوکے 40 مارکس کی آڈیو رہے گی. میں اس میں 4 یا 3 سوالات پوچھوں گی. اوکے